حضرت شیخ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست علیہ الرحمہ ایک نہر کنارے وضو کر رہے تھے کہ پانی کے بہاؤ پر ایک سیب بہتا ہوا آیا۔ بھوک پہلے ہی لگی تھی، سیب کو دیکھا تو اشتہا غالب ہو گئی، سیب اٹھایا اور کھا لیا۔ جب کھا چکے تو معاً خیال آیا کہ یہ تو میرا تھا ہی نہیں، تو جدھر سے پانی آ رہا تھا، بہاؤ جدھر سے تھا، ادھر کو سفر شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر چلنے کے بعد دیکھا کہ ایک باغ ہے اور اس میں سیب کے درخت ہیں اور اس کی شاخیں پانی کی طرف جھکی ہوئی ہیں۔ مالک باغ کے پاس گئے، کہا کہ آپ کے باغ کا کوئی ٹوٹا ہوا سیب اور میں کھا بیٹھا ہوں، تو اس کی قیمت مجھ سے لے لیجئے یا مجھے معاف کر دیجیے۔ تو مالک باغ کا نام تھا عبداللہ صومعی، اور وہ بھی زاہد، نیک اور پارسا تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اس نوجوان نے سیب کھانے پر مجھ سے معذرت کی ہے یا پیسے دینے کے لیے تیار ہے، یہ تو کوئی جوہر ہے، کہا 12 سال میرے باغ کی نوکری کرنی پڑے گی، اس کے بعد ایک شرط اور ہے، پوری کر دو گے تو میں تمہیں معاف کر دوں۔ کہا ٹھیک ہے، 12 سال نوکری کرتے رہے۔ کہا اب دوسری شرط ہے کہ میری ایک بیٹی ہے جو آنکھوں سے نابینا ہے، کانوں سے بہری ہے، زبان سے بول نہیں سکتی، اپاہج بھی ہے، چل نہیں سکتی، اس کے ساتھ تمہیں نکاح کرنا ہو۔ کہا یہ بھی منظور ہے۔ نکاح ہو گیا۔ کہا اس کمرے میں تمہاری بیوی تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ جب کمرے میں دیکھا تو ایک صحیح الاعضاء خوبصورت صاحب جمال خاتون منتظر تھی۔ سمجھا غلطی لگ گئی ہے، واپسی جلدی سے پلٹے اور اتنی تیزی سے پلٹے کہ دروازے کی چوگاٹ کے ساتھ سر لگا اور سر پھٹ گیا اور خون بہ رہا اور واپس آئے۔ تو شیخ عبداللہ صومعی کہنے لگے کہ کیا ماجرا ہوا؟ کہا کہ وہ کوئی اور خاتون ہے، جو نقشہ آپ نے بتایا تھا وہ تو نہیں ہے۔ کہا وہی میری بیٹی ہے اور آپ کی بیوی ہے۔ وہ بہری اس لیے ہے کہ آج تک اس کے کانوں نے غیر محرم کی آواز نہیں سنی۔ وہ نابینا اس طرح ہے کہ آج تک اس نے غیر محرم کی شکل تک نہیں دیکھی۔ اپاہج اس لیے ہے کہ وہ غیر محرم کے لیے کہیں چل کے نہیں گئی۔ اسی طرح باقی جو چیزیں بتائی تھی، ان کی تعبیر بتائی۔ کہا وہی تمہاری بیوی۔ عبداللہ صومعی کی اس بیٹی جس کا نام ام الخیر تھا اور شیخ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کی بیوی، تو یہ صالح نوجوان اور یہ صالحہ خاتون نکاح کی بندھن میں بندھ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو ایک فرزند عطا کیا۔ اس فرزند کا نام الشیخ السید عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ و رضوان